الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 173 اور 174۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، یا یہ کہو کہ یقیناً شرک تو ہمارے بڑوں نے پہلے کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے ہوئے، تو کیا آپ جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے ہمیں ہلاک کرتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طرح اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ باز آ جائیں۔ یہ ان دونوں آیات کا ترجمہ ہے۔ پیچھے بات پچھلی آیت کے اندر جو ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے اس کی اولاد کو نکالا اور اس سے خود ان کے متعلق جو ہے وہ اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا بلا، سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اچھا، یہ عہد جو ہے اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ عالم ارواح میں لیا، جب اللہ رب العالمین نے روحوں کو تخلیق کیا، روحوں کو پیدا کیا، روحوں کو بنایا۔ ایک عہد اللہ رب العالمین نے یہی اس وقت لیا تھا، الست بربکم، اور دوسری دفعہ اللہ رب العالمین نے عالم خلق میں اس وقت یہ عہد لیا تھا جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اس کی پشت میں سے اس کی اولاد کو نکالا، قیامت تک آنے والی ساری اولاد کو نکالا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ بڑی چھوٹی چھوٹی شکلوں میں تھے، پھر انہیں شعور دیا، عقل، شعور دیا، علم دیا، اور پھر سوال کیا، اور جو سب سے پہلا سبق انسانیت کو دیا ہے اللہ رب العالمین نے، جو سب سے پہلی چیز دی ہے وہ علم اور شعور دیا، اور جو سب سے پہلا سبق انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پڑھایا اور دیا وہ یہ تھا کہ میری توحید پر ایمان رکھنا ہے، کسی دوسرے کو میری عبادت میں شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ عہد اور یہ علم اللہ رب العالمین نے یہ علم اس کو دیا اور یہ عہد اس سے لیا، اسی عہد کی بات ہو رہی ہے۔ پھر وہ ساری جو ذریت آدم کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا گیا تھا، پھر حضرت آدم کی پشت میں داخل کر دیا گیا، اور جو قیامت تک آتی رہے گی انسانیت، یہ اللہ رب العالمین نے اس دن اس کو نکال کر اس سے یہ عہد دیا تھا، الست بربکم۔ پھر اس عہد کو یاد کروانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اور رسول بھیجے کہ کہیں انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ عہد تو مجھے یاد نہیں، وہ تو میں بھول گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے
اس عہد کو یاد کرانے کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے، اور پھر سب نبیوں کے آخر میں سارے نبیوں کے سردار اور امام اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن پاک دے کر، اور اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ اور اسی ماہ مبارک جس کا آج آغاز ہو رہا ہے، اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے یہ قرآن پاک اتارا۔ یہ سارا انتظام اللہ نے اس لیے کیا کہ انسان کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ بچے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے وہ عہد یاد ہی نہیں تھا، مجھے کیا پتا۔ تو اللہ نے یہ قرآن پاک، یہ عظیم کتاب جو لا ریب فیہ ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہ قیامت تک رہے گی اور انسان اس سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بات سمجھا دی اور فرمایا کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ یہ کہو کہ یقیناً شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا۔ کل کو یہ بات نہ کہنا کہ ہمارے باپ دادا جو تھے، ہمارے جو بڑے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، تو لہذا ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے آئے اور ہم بھی ان کے پیچھے چلتے رہے، تو لہذا ہم تو اپنے بڑوں کے پیچھے چلے ہیں، لہذا اس کے بدلے ہمیں کیوں آپ ہلاک کرتے ہیں، ہمیں کیوں سزا دیتے ہیں؟ تو اللہ نے یہ بات یاد کروائی ہے، بھائی تمہارے جو بڑے تھے، پہلی بات تو عالم ارواح میں تم سے عہد لیا، پھر عالم خلق میں جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میدان عرفات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی پوچھ سے ان کی اولاد کو نکالا اور پھر لیا۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے جو بڑے تھے حضرت آدم، ان سے بھی یہ عہد لیا گیا جس سے نسل انسانی چلی، اور تم کو بھی ان کی پیٹھوں سے نکال کر تم سے بھی یہ عہد لیا گیا۔ تمہارے بڑے جو تھے وہ تو توحید پرست تھے، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ اللہ نے یہ ساری حجت جو ہے وہ قائم کر دی۔ اس آیت میں، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہی بات سمجھائی ہے کہ یہ تمہارا کوئی اب عذر اور بہانہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ تمہارے جو بڑے تھے یعنی حضرت آدم علیہ السلام، وہ تو ایک اللہ کو کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی آیات کو اسی طرح کھول کے بیان کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ رہے ہی نہ۔ دیکھیں اللہ نے کہاں سے بات شروع کی ہے اور وہ کہاں تک سمجھا دی ہے، کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں رہی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اسی طرح اپنی آیات کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم غلط کاموں سے باز آ جاؤ، تم شرک و بدعت سے باز آ جاؤ، تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، تم دین الہی پر چلنے والے بن جاؤ۔ مقصد یہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر کاربند رکھے اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔